اکثر ہم اپنے سماج میں کسی نہ کسی کے منہ سے کسی مصیبت زدہ یا کسی گھاتک بیماری میں مبتلا شخص کے بارے میں یہ باتیں ضرور سنتے ہیں کہ فلانے پر کسی نے جادو کرا دیا، یا فلانے کو کسی نے کچھ کھلا دیا، یا اس نے کسی ٹونے ٹٹکے کو لانگ دیا، اس لیے یہ انسان بری گتوں میں پڑ گیا ہے۔ اور جب کہنے والوں سے پوچھو کہ کیا جادو ٹونا کرنے والوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر جسے چاہیں اسے جادو کے زور سے تباہ اور برباد کر سکتے ہیں، تو جواب ملتا ہے کہ جادو میں تو حقیقت میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور جادو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا، اور اس جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، تو پھر عام انسان کی کیا اوقات کہ اس پر جادو اثر نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا معاملہ کیا تھا، یہ سمجھے بغیر لوگوں نے جادو کے برے اثر کو اللہ کی قدرت کے مقابل اتنی ہی بڑی طاقت ماننا شروع کر دیا، اور اس کے بعد کا عمل اس سے بھی خراب ہے کہ لوگ جادو کو کاٹنے کے لیے بجائے اللہ کی پناہ میں جانے کے جادو کو جادو سے کاٹنے کی جگت میں نہ جانے کن کن عجیب ودھیوں میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی اتارا رکھنے ندی میں پہنچ جاتا ہے، کوئی آدھی رات کو اکیلے قبرستان میں تعویذ دفنانے جا پہنچتا ہے، مرغی کے بچوں، گوشت کی بوٹیوں، انڈوں، نیبو، نہ جانے کس کس چیز میں شفا کی تلاش کرتا ہے، مگر وہ نہیں کرتا جو ایسے وقت میں کرنا چاہیے تھا جب اس کے دل میں خود پر جادو ٹونے کا شک پیدا ہونے لگتا۔ سب سے پہلے تو انسان کو اس بات پر یقین ہی نہیں کرنا چاہیے کہ جادو ٹونے جیسی کوئی چیز خود میں کوئی اثر رکھتی ہے اور ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ سرو شکتیمان اللہ کسی بھی انہونی سے ہماری حفاظت کرتا ہے، اگر ہم نے خود کو اس کی پناہ میں سونپ رکھا ہے تو۔ اس معاملے میں قرآن فرماتا ہے کہ انسان کے ساتھ بھلا یا برا کوئی بھی واقعہ اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر پیش ہی نہیں آ سکتا۔ سورہ توبہ کی 51ویں آیت میں ہے، کہہ دو ہمیں کچھ بھی پیش نہیں آ سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا سوامی ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قرآن کی اس آیت سے صاف ہے کہ دنیا میں انسان کو جتنے بھی کشٹ ملتے ہیں یا جتنی بھی خوشیاں ملتی ہیں، سب دینے پر صرف اللہ کا ہی پربھتو ہے، کسی دوسری طاقت کا اس میں دخل نہیں۔ ساتھ ہی قرآن میں کئی جگہ یہ بھی صاف بتا دیا گیا ہے کہ انسان پر آئے کشٹ یا خوشی جیسے حالات کو ٹالنے کی چھمتا بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ مثال کے لیے سورہ انعام کی آیت 17 اور 18 دیکھ لیجئے۔ یعنی اگر کسی کو یہ پکا یقین بھی ہو کہ اس کو مانسک پریشانی نہیں بلکہ کسی اوپری شکتی نے ہی پریشان کیا ہے، تب بھی اس کی کاٹ کے لیے ٹونے ٹوٹکے کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، یہ اسے سمجھے رکھنا چاہیے، بلکہ مصیبت سے نجات اسے اللہ سے دعا کر کے ہی ملے گی۔ دیکھیے، یہ ماننے کی بات ہے کہ کچھ پیرانارمل پاورز تو دنیا میں ہیں ہی، جو بھی انسان کو اپنی اپستھتی کا احساس دلا کر ڈراتی رہتی ہیں، لیکن ان پیرانارمل پاورز کو سادھ لینا اور ان سے اپنے مطلب کا کام کروانا انسان کے لیے لگ بھگ ناممکن بات ہے۔ شاید 1% لوگ آج ہوں جو کسی اشریری شکتی کو سادھ پائے ہوں، پر آج کی دنیا میں جو ٹونے ٹوٹکے کرنے والوں کا بہت بڑا بازار لگا پڑا ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے 99% لوگ صرف ڈھونگ کرتے ہیں۔ کسی پر کیے کرائے کا اثر ہونا تو ادھکتر معاملوں میں خود مریض کے دماغ کا فطور ہوتا ہے۔ مطلب کوئی انسان جب اس شک میں پڑ جاتا ہے کہ کسی نے اس پر جادو ٹونا کرا دیا ہے تو اس کے دماغ میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے، اور یہ ڈر جوں جوں بڑھتا جاتا ہے انسان کے دماغ کے کیمیکلز گڑبڑانے لگتے ہیں، پھر انسان جس ڈراؤنی بات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اسے وہی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ وشواس ہونے لگتا ہے کہ ان کے شریر میں کوئی اور آتما پرویش کر گئی ہے، اور ایسا وشواس ہونے کے بعد وہ لوگ واقعی میں ایک شریر میں 2 آتماؤں والے ویکتی جیسا ویوہار کرنے لگتے ہیں۔ کئی لوگ اپنی سامانک چھمتا کے وپریت کام کرنے لگتے ہیں، جس سے انہیں دیکھنے والے حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ایسا جادو کے اثر سے ہی ہوا ہوگا۔
اصل میں یہ سب فوبیا نامک مانسک وکار کے استر ہوتے ہیں جسے لوگ جادو ٹونے کا اثر مان لیتے ہیں۔ ایسی استھتی نہ آئے اس کا سب سے اچھا اپائے یہ ہے کہ انسان بھوت پریت اور جادو سے کسی کا مقصد پورا ہونے یا کسی پر جادو ہونے سے اس کو ذرا بھی تکلیف ہونے کی باتوں پر بالکل بھی یقین ہی نہ کرے، بلکہ عجیب حرکتیں کر رہے ویکتیوں کو جادو زدہ سمجھنے کی بجائے ویگیانک درشٹیکون سے ان معاملوں کو دیکھیں تو اس کا ڈر ختم ہو جائے گا، اور ڈر ختم ہونے سے فوبیا کی استھتی میں جانے سے بھی وہ بچ جائے گا۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ پیرانارمل پاورز ہیں جن کی حرکتوں سے انسان ڈر جاتا ہے، پر یہ بھی یقین رکھیے کہ یہ پیرانارمل پاورز بھی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بس انسان کو اس بات کا مضبوط یقین اپنے دل میں بٹھانا ہوگا کہ میری حفاظت کرنے والی طاقت ہر بری طاقت سے بہت زیادہ بڑی اور طاقتور ہے۔ اس لیے اگر انسان یہ یقین رکھے کہ میں اللہ سے حفاظت کی دعا کروں گا تو میری حفاظت ہر پیرانارمل چیز سے کی جائے گی، تو ایسا حقیقت میں ہوگا بھی۔ جو باتیں میں بتا رہا ہوں وہ باتیں شاید ان لوگوں کے گلے نہ اتر رہی ہوں جن کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے بہت دن تک پریشان رہے تھے۔ میں ان بھائیوں سے کہوں گا کہ جادو کے اثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا بھی پریشان ہونے کا یقین ہرگز نہ کیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شیطانی طاقت پریشان کر سکتی ہے، یہ خیال شرک بھی ٹھہرتا ہے۔ اور دوسرے، حدیث بھی یہ بات نہیں کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے کسی کشٹ میں پڑے تھے۔ حدیث پڑھنے پر یہ معلوم چلتا ہے کہ واقعی میں ہی پراشکتی کو سادھنے والے کسی انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھینکر جادو تو کیا تھا، لیکن جادو اپنا کام کرنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر پکا وشواس رکھتے تھے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایک بار یہ بات بھولنے لگے کہ انہیں کس بیوی کے گھر جانا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک لمبی دعا کی۔ اسی رات اللہ نے 2 فرشتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ لبید بن العاصم نامی ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھے کے کچھ دانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال لے کر ان پر جادو کیا ہے اور ایک کنویں میں ایک بھاری پتھر کے نیچے اسے رکھ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پاس جا کر دیکھا تو فرشتوں دوارا بتائی گئی بات صحیح پائی۔ جب اس کنویں سے لوٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بتائی تو ام المومنین نے پوچھا، تو کیا آپ نے وہ چیزیں جن پر جادو کیا گیا تھا کنویں سے نکالنی تاکہ ٹوٹکا ختم ہو جاتا؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں کنویں سے نہ نکالنے کے بارے میں بتاتے ہوئے جواب دیا کہ جادو سے میری حفاظت تو اللہ نے کر دی ہے، اور مجھے خدشہ تھا کہ کہیں یہ کام لوگوں میں برائی نہ پھیلا دے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب نمبر 54، حدیث نمبر 490۔ جو بھی میں ریفرنس بتاتا ہوں وہ انگلش ٹرانسلیشن کا ہوتا ہے۔ عام طور پر اس حدیث سے یہ مطلب نکالا جاتا ہے کہ جادو کے اثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی باری بھولنے لگے، لیکن جب میں ایک یہودی عورت دوارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر دیے جانے والی حدیث کی باتیں نظر میں رکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ جس طرح اللہ نے 2 نوالیں کھا لینے کے باوجود زہر کا بالکل بھی اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہونے دیا، اور تیسرے نوالے پر غیبی انتظام سے گوشت میں زہر کا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا تاکہ دشمنوں کو پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس رب سے ہے جو انہیں پروکش کی ٹھیک ٹھیک خبریں بتا دیتا ہے، سو دشمن خبردار رہیں، وہ چوری چھپے سازشیں کر کے بچ نہیں پائیں گے۔ اس زہر والے واقعے کی ہی طرح اس جادو والے معاملے میں بھی اللہ نے جادو کا بالکل بھی اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہونے دیا ہوگا، یہ میرا ایمان ہے۔ آپ خود سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی باریاں یاد نہ رکھ پائیں؟
یقیناً جادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے یا انہیں کسی گھاتک روگ میں گرست کرنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن اس کا بالکل بھی اثر نہیں ہوا۔ بیویوں کی باری بھولنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھٹکا ہوا کہ کچھ اسامانیہ ہو رہا ہے، اور تب انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ یقیناً یہ بھولنا اللہ کی طرف سے ہی تھا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کریں اور جواب میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گپت ٹوٹکے تک پہنچا دے، تاکہ ایک بار پھر دشمنوں کے دل میں اللہ کا رعب آ جائے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے اثر سے کسی بھی طرح کے کشٹ اور تکلیف ہونے کی پشٹی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے تھے، ہر مصیبت سے حفاظت کے لیے اللہ کو کافی مانتے تھے، سو اللہ بھی ان کی حفاظت خود بخود کیا کرتا تھا۔ حدیث صاف طور پر ایک بات اور بتاتی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ صاف صاف کسی کو اپنے اوپر جادو کرتے دیکھو بھی تو اس ٹوٹکے کو کاٹنے کے لیے کسی تانترک کے پاس نہ جاؤ، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی ہوئی چیزوں کو کنویں سے نکال کر نشٹ نہیں کیا بلکہ ایسے کام کو برائی مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا پتہ لگنے کے بعد بھی اس کو توڑنے کے لیے کوئی ودھی نہیں اپنائی۔ یہی اللہ پر ان کے سچے وشواس کی نشانی تھی کہ میں تو اپنا ہر کام بنانے کے لیے اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، تو پھر اللہ ہی مجھے ہر مصیبت سے بچائے گا، اس کے بعد وہ محفوظ ہی رہے۔ یہی عقیدہ ہم تمام مسلمانوں کا بھی ہونا چاہیے کہ اللہ ہر مصیبت سے ہمیں بچانے کے لیے کافی ہے، پھر چاہے جادو اصلی ہو یا ڈھونگ، اس سے آپ کی صحت پر رتی بھر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے الٹ اگر آپ کسی کے کرنے دھرنے اور کھلانے پلانے سے ڈرتے رہے تو یہ غلط وشواس آپ کو بھینکر مانسک روگوں میں گرست کر دے گا، اور آپ بنا کسی جادو کے ہی مصیبتیں جھیلنے کو مجبور ہو جاؤ گے۔ امید ہے میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا۔